وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزارات اولیاء اور اللہ والے کہاں کہاں موجود ہیں یہ دیکھ کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ صحرا ہوں یا میدان، ساحل سمندر ہوں یا دریا، اللہ والے اپنا مسکن خود بناتے ہیں۔ اور ساحل سمندر سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ والوں کا کنیکشن یا اللہ والوں کی آماجگاہ، ان کی جگہ بہت زیادہ اس سے کچھ ریلیشن ہے۔ باب المدینہ کراچی جائیں تو چونکہ وہ بھی ساحلی علاقہ ہے، سمندری علاقہ ہے، تو جب کلفٹن کی طرف جاتے ہیں تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ کیماڑی جاتے ہیں تو غائب شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں بھی پورٹ ہے۔ منوڑا جو ایک جزیرہ ہے باب المدینہ کراچی کے قریب، وہاں پر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ اور بھی دنیا کے ساحلی علاقوں میں جب جاتے ہیں، پچھلے دنوں نگران شورا بھی تنزانیہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک ساحل کے قریب مزار کی ہم نے مدنی چینل پر زیارت کی۔ آپ دیکھیں یہاں سے ڈربن کا ساحل بالکل سامنے ہے، اور اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو ڈربن کا جو کنارہ ہے، ڈربن جو اس کا سی سائڈ ہے، اٹ از دا لاسٹ پوائنٹ، یو کین سے دیٹ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک کنارہ یہ بھی موجود ہے، اور بالکل سمندر کے قریب اللہ والے موجود ہیں، ان کے مزار کے قریب ہم موجود ہیں۔ آئیے اب ان کے مزار شریف کے اندر جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی ایک کتاب بھی جاری کر دی ہے، مزارات اولیاء پہ آپ ضرور جائیے۔ لیکن یہاں میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے دربار میں جا رہے ہیں تو اس کا کچھ ادب تو ہونا چاہیے، کوئی انداز تو صحیح ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ مزارات اولیاء پر جانے کا شوق تو بڑا رکھتے ہیں، مگر وہاں جانا کس طرح ہے، حاضری کس طرح دینی ہے، وہ یہ نہیں جانتے، اور بعض اوقات بے ادبی کے مرتکب بھی ہو جاتے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ بڑے باادب طریقے سے مزارات پر جانا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی بہنوں کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اسلامی بھائی ہی مزار شریف پر جائیں، باوضو طریقے سے جائیں اور وہاں جا کر باادب طریقے سے حاضری دیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ قافلے کے اسلامی میں موجود ہیں، تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ مزار شریف کے اندر جائیں گے اور صاحب مزار کے قدموں سے کوشش کریں گے، حاضری دیں گے، اور اس کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر مل کر انشاءاللہ صاحب مزار کو ہم ایصال ثواب بھی کریں گے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی ایصال ثواب کریں گے۔ اور انشاءاللہ کچھ صاحب مزار جن کا نام ہے حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پورا نام کیا ہے اور آپ کی مزید ہسٹری کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اندر جا کے بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ جناب حضرت حاجی شاہ غلام رسول محمد صوفی چشتی القادری حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں کچھ بات کی جائے، یہ وہی صوفی صاحب ہیں کہ جن کے نام سے ڈربن شہر صوفی نگر کہا جاتا ہے۔ آج ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہمیں انہی کی سیرت بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہماری دائیں طرف جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں وہ حضرت صوفی صاحب کی والدہ محترمہ کا مزار ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو درود پاک ہر دم پڑھتے رہنا چاہیے، روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جب مزارات اولیاء پر حاضری ہو تو زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے درود پاک کا ورد بھی جاری رکھیے، اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے ہی مبارک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں،
یہاں مراد سلسلہ نسب سے ہے، یعنی آپ کا جو خاندان اور آپ کا جو شجرہ ہے وہ ایک بڑی مبارک ہستی سے جا کر ملتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے کہ ہر عاشق ان کو اپنا امام مانتا ہے اور ان کو دنیا عاشق اکبر کے نام سے جانتی ہے، یعنی سب سے بڑے عاشق رسول وہ کون ہیں؟ یقیناً وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز، ہم سب جن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کیوں نہ پسند کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنہیں بڑا پیار کرتے ہیں، وہ آقا پر قربان ہیں اور آقا انہیں بڑا عزیز رکھتے ہیں۔ کتنا عزیز رکھتے ہیں کہ دنیا میں تو ساتھ رکھا، آج مزار پر انوار میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی ہیں جو یار غار بھی رہے اور آج یار مزار بھی ہیں۔ سنہری جالیوں پر رہتی دنیا جب تک حاضری دیتی رہے گی، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی رہے گی، وہاں عاشقان رسول اپنے امام شیخ اکبر، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اور حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، گویا آپ صدیقی ہیں، اور 36ویں پشت میں 36 آپ کا یوں سمجھ دیجئے نمبر آتا ہے، 36ویں پشت میں حضرت سیدنا غلام محمد صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کی جو ولادت وہ 1267 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ ابراہیم پٹن، یہ رتنا گیر ہے گاؤں، ایک علاقہ ہے جو بمبئی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے انڈیا کے اندر، وہاں حضرت کی ولادت ہوئی۔ اور آپ جو بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے یعنی والد صاحب کا نام ہے حضرت ابراہیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ جن کا مزار پر انوار بالکل آپ کے برابر میں ہے، ان کا نام حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے والد صاحب حضرت ابراہیم صدیقی صاحب یہ مسجد کے امام صاحب بھی تھے اور مدرسہ پڑھایا کرتے، اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی بچپن میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی آپ نے، اور الحمدللہ بچپن ہی سے ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جس طرح ہوتا ہے، زیادہ پڑھنا، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہونا، اس میں مصروف رہے اور بہت جلدی اپنی کوالیفیکیشن پوری کر لی اور حافظ بہت چھوٹی عمر میں بن گئے۔ اس کے بعد ابھی آپ کی عمر 22 سال ہی تھی کہ والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اپنی تعلیم آپ نے جاری رکھی اور مذہبی ماحول سے ہی آپ وابستہ رہے۔ اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک موقع پر آپ نے چونکہ بیانات کیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے، ایک موقع پر حج کا سیزن آ رہا تو حج کی تربیت نشست جاری تھی۔ الحمدللہ مدنی چینل پر، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں کہ حج کا جب پربہار موقع آتا ہے تو مدنی چینل پر بھی حج کی تربیتی نشست ہوا کرتی ہے۔ تو 1892، بہت پرانی بات ہے، 1309 سنہ ہجری میں آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور حج پر جانے والوں کو حج کی تربیت دے رہے تھے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ تربیت دینے کے دوران کعبہ شریف کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، پردے اٹھ گئے اور آپ نے کعبے کا دیدار کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ منظر تو چلا گیا، لیکن آپ کے دل کے دنیا زیر و زبر کر گیا۔ عاشق رسول کی یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھیں بھر آئیں اور اب دل مچل گیا کہ میں نے بھی حج پر جانا ہے۔ ایسا لگتا تھا کچھ اشارہ ملا تھا، آپ نے رخت سفر باندھا، لیکن ماجرا یہ تھا کہ والدہ محترمہ بہت زیادہ علیل تھی، بیمار تھی اور عمر بھی بڑی ہو چکی تھی، آپ کے بچوں کی امی بھی ساتھ تھی، اب ان دونوں کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پہ تھی، تو آپ نے ان دونوں کو ساتھ لیا۔ آج کل تو ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے، اس زمانے میں پانی کے جہاز کا سفر تھا، اور اس کے بعد پھر جدہ شریف سے مکہ شریف اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور پھر اسی طرح یہ سفر جاری رہا کرتا۔ مگر بات وہی تھی کہ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ اب دل کی دنیا کچھ اور ہو چکی تھی، مدینے جانے کی تڑپ بڑھ چکی تھی، حرم پاک جانا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب عاشق کیا کرتا ہے؟ اس کا عشق حوصلہ بڑھاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کو بھی لیا، اپنے بچوں کی والدہ کو بھی لیا، اور حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جہاز کا سفر تو پورا ہوا، جب جدہ پہنچے، جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں پر بڑا رش تھا، اور اونٹ والے اور گھوڑے والے یا جو لے جانے والے لوگ تھے وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن صوفی صاحب کو کوئی سواری نہ ملی۔
تو اب عشق رہنمائی کرتا ہے. آپ نے ایسا عظیم کام کیا کہ آج بھی جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور بچوں کی امی کو ساتھ لیا اور جدہ سے مکہ شریف پیدل سفر کرنا شروع کر دیا. اور یہ سفر تھوڑا نہیں ہے، کئی کلومیٹرز کا سفر ہے. اس کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ 65 کلومیٹر کا سفر ہے. اب شاید نیا روڈ بنا دیا گیا ہے تو یہ سفر اور بڑھ گیا ہے، غالباً 80 سے 90 کلومیٹر کا یہ سفر ہے. بہرحال پیدل سفر کرنا، مکہ پاک کی گرمی اور وہاں کی گرم ہوائیں آپ جانتے ہیں، بے شک وہاں کی گرمی کی بھی برکتیں ہیں، لیکن اس اپنی والدہ کو کاندھے پر سوار کیا اور آپ مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے. بہرحال صحرائی زمین لیکن مکے کا شوق. آپ اپنی والدہ کو کاندھے پہ اٹھائے، بچوں کی امی کو ساتھ لیے، سوئے مکہ رواں دواں ہیں. مکہ پاک پہنچے اور اس کے بعد آپ نے طواف کیا. سوچ سکتے ہیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب کوئی عاشق اپنی منزل پہنچتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی. بہرحال اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی التجائیں کی، اپنی والدہ محترمہ کو کاندھے پہ اٹھا کر طواف کی سعادت حاصل کی. اور اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عاشقوں کی سرزمین، عاشقوں کا مرکز مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر نور پر حاضری دی، جنت البقیع پر حاضری دی، مدینہ منورہ کے مقدس مقامات پر حاضری دی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس مکہ پاک آئے اور حج کی سعادت حاصل کی. یہاں میں ان کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک مدنی پھول ضرور دینا چاہوں گا کہ ان کی سیرت میں اپنی والدہ کی خدمت کا کیسا پیارا عنصر ملتا ہے. یہاں دنیا بھر کے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سارے اسلام بھائی یہاں بھی موجود ہیں جن کے والدین حیات ہیں. یہ ماں باپ جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ہیں تو والدین کی وجہ سے ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی کمال ہے، کوئی شرافت ہے، کوئی ہوشیاری ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے. تو ان کا احسان زندگی بھر ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، ان کی خدمت میں اکتانا نہیں چاہیے. یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے. کاندھے پہ اٹھا کر آپ حج کو لے گئے اپنی والدہ کو، اور واقعی والدہ اللہ اللہ، ماں کی تو کیا ہی بات ہوا کرتی ہے. جس سے ماں راضی ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. واقعی اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہوتے ہیں، جن کی ماں دعا دے دینا طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں، پریشانی نہیں رہتی. اگر مجھے ایسے ینگسٹر سن رہے ہیں، ایسے نوجوان سن رہے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو کر اپنے ماں باپ کے قریب نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا بھول گئے ہیں، ان کی خدمت کرنا بھول گئے ہیں، میں آج آپ کو اللہ کے ایک عظیم ولی کی بارگاہ سے، بلکہ میری خوش بختی، میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہوں اور ایک ولی کی والدہ کی بارگاہ میں بھی ہوں. یہ مائیں ہوتی ہیں نا، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. یہ بڑی شفیق ہوتی ہیں، یہ اپنے بچوں پر بھی شفیق ہوتی ہیں اور بچوں کے دوستوں پر بھی شفیق ہوتی ہیں. تو ہم تو ان کے صاحبزادے کے قدموں میں کھڑے ہیں تو امید ہے ان کی برکتیں بھی ہمیں مل رہی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کا ادب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور والدہ اللہ اللہ، جب ماں کی دعا مل جائے تو مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں. تو آپ اپنے والدین کا ضرور ادب کیجئے، ان کی خدمت کیجئے. اگر بوڑھے ہو گئے نا تو یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، یا وہ آکورڈ ہو گئے ہیں، وہ بیکورڈ ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ذہن کے ساتھ اب نہیں چل سکتے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی ہیں کہ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو یہ ہماری زبان سمجھ جاتے تھے. ہم اشارے کرتے تھے تو ہمیں بھوک لگی ہے انہیں پتہ چل جاتا تھا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ پہچان لیتے تھے. ہمیں بولنا نہ آتا تھا، بولنا انہوں نے سکھایا. ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، کھانا انہی ماں باپ نے سکھایا. کپڑے پہننا ہمیں نہیں آتے تھے، انہی ماں باپ نے سکھائے. اور آج اگر انہیں ہماری ضرورت ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بیکورڈ ہو گئے ہیں، ہماری بات نہیں سمجھتے. نہیں میرے پیارے اسلام، سمجھتے سب ہیں، کہتے نہیں ہیں. یہ جانتے سب ہیں کہ یہ بیٹا وقت نہیں دے رہا، لیکن یہ شفیق ہے نا، بعض اوقات زبان سے نہیں کہتا. یہ جانتی ماں جو ہے نا، یہ دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی کے پاس اب میرے لیے وقت نہیں، اپنی دوستوں کے لیے وقت ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، اب انہیں آپ کی زیادہ ضرورت ہے. جو بوڑھے ماں باپ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے پاس آ کر بیٹھیں، کچھ دل کی بات کر لیں ان سے. ارے ہمارے بزرگان دین تو کاندھے پر اٹھا کر حج کیا کرتے، 50 ڈگری ٹیمپریچر میں انہیں لے کر طواف کیا کرتے. اگر یہ نہیں تو کم از کم ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھے تو صحیح.
کچھ محبت کے 2 بول تو بول لیجئے ان سے، کبھی ان کی خیریت دریافت کر لیجئے. اسپینڈ یور ٹائم ود یور پیرنٹس. دوستوں کے لیے ٹائم ہے، فرینڈس کے لیے وی ہیو سو مچ ٹائم. ہم اپنی گیدرنگ میں راتیں گزار دیتے ہیں. نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. اور اگر اللہ نے کوئی مرتبہ دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی مقام دے دیا، اگر آپ ویلدی ہو گئے، آپ پیسے والے ہو گئے، تو یہ بھی دیکھیے گا آپ کے ماں باپ سخی ہیں کہ نہیں. ارے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. بات حج کی ہو رہی ہے نا. جی ہاں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر حج کا ثواب کما سکتے ہیں. ارے ماں باپ ہیں تو یہ نعمت ملے گی نا. اور جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان سے پوچھئے، بڑا افسوس کرتے ہیں کہ کاش خدمت کر لیتا، کاش ان کی دعائیں لے لیتا. آج ہیں تو کر لیجئے خدمت، لے لیجئے دعائیں. اور جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کی قبر پر جائیے، ایصال ثواب کیجئے، نیکی کے کام کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر آپ قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. میں یہاں ایک ولی اور ان کی والدہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو سدا ہم سے راضی رکھے، ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں اپنے والدین کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. مالک کریم سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے. اور جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں اپنی والدین کی قبر میں انہیں سکھ پہنچانے والا بنا دے. بد نصیب ہیں وہ بیٹے جو قبر میں بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بد نصیب ہے وہ اولاد جو قبر میں بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے. جی ہاں، جو بچے گناہ کرتے ہیں نا ان کے والدین قبر میں بھی تکلیف میں آتے ہیں، وہ خوش تھوڑی ہوتے ہیں. ارے قبر میں تو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے ماں باپ کو. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ان کے ایصال ثواب کے کام کرنے چاہیے، ہمیں خوب نیکیاں کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. بہت کچھ کیا ہے انہوں نے ہمارے لیے. ارے اب قبر میں تو انہیں کچھ تحفے پہنچا دو، نماز پڑھ کے، درود پڑھ کے، اسلامی بہنیں پردہ کر کے، اسلامی بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے والدین کو ثواب پہنچائیے. they need you now. اب وہ آپ سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کی قبر میں ثواب پہنچایا جائے. امید ہے کہ یہ میسج آپ قبول کریں گے ایک ایسی مبارک جگہ سے کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ ماں باپ کا ادب کتنا ضروری ہے. بہرحال حضرت صوفی صاحب اس کے بعد بغداد معلیٰ تشریف لے گئے. بغداد معلیٰ کتنی پیاری جگہ، کس مبارک جگہ کی وہاں بات کی جائے. انشاءاللہ ہماری نیت ہے سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ کو بغداد بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. بغداد شریف میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر آپ نے حاضری دی اور وہاں آپ نے الحمدللہ ایک بہت عظیم بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کا نام شیخ حضرت شاہ غلام مصطفیٰ آفندی القادری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے خوب اپنی برکتیں ان پر نچھاور کی، اپنے فیوز و برکات سے نوازا، اپنے سلسلے میں بھی داخل کیا اور پھر آپ کو اشارہ دیا کہ آپ انڈیا تشریف لے جائیں، ہند جائیں اور وہاں جا کر حیدرآباد دکن میں ایک عظیم بزرگ ہیں جن کا نام ان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیں اور وہ پیر و مرشد حضرت خواجہ حبیب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے. آپ بغداد شریف سے پھر حیدرآباد دکن پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے حضرت خواجہ حبیب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدی اختیار کی، آپ سے فیوز و برکات لیے اور چشتی سلسلے میں داخل ہو گئے. قادری فیضان بھی جاری تھا اور چشتی سلسلہ بھی آپ نے اپنا لیا. دونوں سلسلوں کی برکتیں آپ کو عطا ہونے لگی الحمدللہ. چاہے قادری ہوں، چاہے چشتی ہوں، چاہے سہروردی ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، یہ 4 دریا ہیں طریقت کے، سب کی منزل ایک ہے. بالکل اسی طرح جیسے حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی ہیں، یہ چاروں حق پر ہیں، یہ چاروں کا طریقت کے سلسلے بھی حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے محبت نصیب فرمائے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی. مدینہ جو دیکھ لیا تھا، مکہ پاک کی جو حاضری نصیب ہو گئی تھی اور پیر کا بھی دامن مل گیا تھا اور بغداد بھی ہو آئے تھے، تو بہرحال اب لائف چینج تھی اور اس کے بعد فقط دین متین کی خدمت آپ کا مقصد رہا. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، اب آپ کے پیر و مرشد نے
آپ کو یہ حکم دیا کہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سفر کیا جائے، اس بر اعظم کی طرف آیا جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج سے 100-150 سال پہلے سفر آسان نہیں تھا، مگر پیر کا حکم تھا، دین متین کی خدمت کا جذبہ تھا، ہندوستان سے سفر اختیار کیا، ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن پہنچے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں آ کر آپ نے بڑی کوششیں کی، کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اپنے انداز سے، اپنے ایک کریکٹ وے کے ذریعے آپ نے دین متین کی خدمت کی، اور یہاں کے مسلمانوں پر آپ کا احسان ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ افریقہ میں ایسے حالات میں کہ جب یہاں روڈز بھی نہیں تھے، آپ نے طویل سفر اختیار کیے اور افریقہ کے اندر 12 مساجد بنائیں۔ الحمدللہ وہ مساجد آج بھی قائم ہیں، اور لوگ صوفی صاحب کی اس بات کو بھی کرامت مانتے ہیں کہ ایک اسٹرینجر، ایک نیا شخص ایک نئے ملک میں آنے والا اتنی جلدی اتنا بڑا کام کر جائے، اور آپ نے وہ مساجد تعمیر کی، اور آج یہ تو مزار میں ہیں لیکن ساری دنیا کے لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں، کئی دنیا کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور آپ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور اس مزار کو کتنا ریکگنائز کیا جاتا ہے، کتنا فیمس ہے، کتنا مشہور ہے یہ مزار یہاں پر۔ جیسا میں نے آپ کو باہر بتایا کہ صوفی نگر ڈرائیو اس روڈ کا نام بن گیا۔ عظیم الشان یہ مزار تعمیر ہے، مسجد تعمیر ہے، قرآن پاک کی تلاوت شب و روز ہو رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، جو اپنی زندگی دین متین کی خدمت کے لیے گزارتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر جاری رہتی ہے۔ اصل حکومت یہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ کچھ لوگ دنیا کی حکومت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، دنیا کی کرسی کے پیچھے پریشان رہتے ہیں۔ یہ کرسی، یہ اسٹیٹس، یہ دنیا کا مرتبہ، یہ چند دنوں اور چند مہینوں یا چند سالوں کا ہوا کرتا ہے۔ ارے حکومت تو یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا چلے گئے۔ آج ہمارے ہی قافلے کو دیکھ لیجئے، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی پریٹوریا سے آیا ہے، کوئی لوڈیم سے آیا ہے، کوئی ڈربن سے آیا ہے، صبح کا وقت ہے، سارے یہاں پر آ کر ان کے قدموں میں حاضر ہیں، اور حاضر ہو کر اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ میں بتاتا چلوں کہ ساؤتھ افریقہ میں جو سب سے پہلے مسلمان آئے تھے وہ 1658 سنہ عیسوی میں آئے، اور یہ کیپ ٹاؤن میں آئے تھے، اور وہاں الحمدللہ کیپ ٹاؤن میں بھی حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی موجود ہے، حضرت شاہ یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بھی موجود ہے۔ بہرحال صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح ٹریول کیا، کیا کیا آپ نے کارنامے سر انجام دیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مسجدیں بنائیں۔ یہاں ایک اور میسج دے دیتا ہوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے مسجدیں بنانے والا کام بھی کیجئے، مسجد بنانے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جہاں جہاں آپ کو پتہ چلے کہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں، آگے بڑھ کر ان کا تعاون کیجئے۔ یہ مسجد بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیجئے، مسجد میں حصہ ملائیے۔ ابھی میں جو والدین مرحومین کے یہ بات کر رہا تھا نا، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے نام پر مسجد بنائیے، مسجد میں حصہ ملائیے، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیجئے اور مسجد بنانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اچھا، ایسا نہیں کہ ڈربن میں صرف صوفی صاحب کا مزار ہے۔ الحمدللہ ڈربن جو ہے نا وہ مزارات اولیاء کا شہر لگتا ہے، کئی مزارات یہاں موجود ہیں، مگر ایک مزار کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ مزار کن کا ہے کہ جب صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈربن میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے ایک بزرگ کے بارے میں پوچھا۔ آپ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے کہ بادشاہ پیر کہاں ہیں، اور ان کے آپ نے حلیہ بتایا، تو لوگ تو کہنے لگے کہ اس حلیے کا ایک شخص ہوتا تو تھا، جمعہ مسجد کے باہر ہمیں نظر آتے تھے، اور وہ مجذوب سے تھے، ہم ان کو دیوانہ کہا کرتے تھے، کوئی ہم ان کو وقعت یا ان کو جناب کوئی عزت تو نہیں دیتے تھے، اپنے پاس کوئی ریکگنائز تو انہیں نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے بتایا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنے بڑے پیر ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی قبر منور پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ افریقہ کے بادشاہ ہیں، اس پورے خطے کے بادشاہ ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ نے اپنی موجودگی میں ان کا مزار بنوایا۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب بادشاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں موجود تھے، یعنی وہ حضرت صوفی صاحب سے پہلے تشریف لائے تھے افریقہ میں، تو وہ بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک زمانے میں کچھ عرصے کے بعد اللہ کا ایک ولی آنے والا ہے۔ گویا بادشاہ پیر ان کی آمد کی اطلاع دیتے رہے، اور انہوں نے آ کر بادشاہ پیر کے بارے میں بتایا، تو ولی را ولی شناخت است، اللہ کے ولی اپنے ولی دوست کو پہچان لیا کرتے ہیں، اولیاء کرام کو پہچانتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد بادشاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بنایا گیا، دنیا وہاں بھی حاضری کو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو
حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح اولیاء کرام کی محبت میں زندہ رکھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، صوفی صاحب کا مزار ڈربن میں ہے، یہ رہنے والے ڈربن کے نہ تھے، جی ہاں، یہ رتنا گیر انڈیا کے رہنے والے، وہاں بھی تو رہ سکتے تھے، وہاں سب کچھ چھوڑا، یہاں آ گئے، ہزاروں میل کا سفر کیا اور یہاں مزار موجود ہے۔ ہم سوچیں کیا ہم جس شہر میں پیدا ہوں گے وہیں مریں گے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے زندگی کے کچھ سال گزار لیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنتوں کی خدمت کے لیے ہم بھی گھر سے باہر نکلیں، اولیاء کرام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی دنیا میں ملکوں کا سفر کریں، سنتیں پھیلائیں۔ انہوں نے تو غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اے کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے، دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ سفر کیجیے، ملک با ملک، شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کیے جا سکتے ہیں اور اولیاء کرام کے طریقے پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور مدنی قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو کرامتیں بہت ساری ہیں صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ایک کرامت بڑی مشہور ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو یہاں ایک بہت مشہور مسجد ہے جمعہ مسجد، اور یہ جمعہ مسجد وہی تاریخی مسجد ہے جہاں آج آپ کی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جب وہاں تشریف لائے تو ایک نئے شخص تھے یہاں والوں کے لیے، وہ لوگ پہچانتے تو تھے نہیں، آپ مسجد میں گئے، آرام کرنے لگے، تو وہاں کے مؤذن نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں آرام نہیں کر سکتے، آپ شریف سے ظاہر ہے اللہ والے تو شریف ہی ہوتے ہیں، آپ مسجد کے باہر تشریف لے آئے، سیڑھیوں پہ آ گئے۔ اب وہ مؤذن صاحب اپنے بستر پر گئے، جیسے ہی سوئے تو بستر سے گر گئے، دوبارہ سوئے پھر بستر سے نیچے گر گئے، تیسری بار سوئے پھر یہی حال ہوا، پریشان ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ امام صاحب کے پاس گئے کہ حضرت مجھے نیند بھی نہیں آ رہی اور سوتا ہوں تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے جب پوچھا کوئی واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا اس طرح ایک کوئی بزرگ شخصیت تھے، آئے تھے، میں نے مسجد میں منع کر دیا سونے سے، تو فرمایا ہو نہ ہو وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ مؤذن صاحب حضرت کی بارگاہ میں آئے، آ کر معافی مانگی، اور جب معافی مانگی تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا اور اللہ والے جو ہے وہ ان سے خوش ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ والوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک یہاں اور میسج لے لیجئے، بظاہر بعض اوقات ہمیں کوئی شخص بڑا عام سا لگتا ہے نا، کپڑے بھی بہت اچھے نہیں ہوتے، کوئی اسٹیٹس بھی نہیں ہوتا، گاڑی واڑی بھی نہیں ہوتی اس کے پاس، تو ہم غریب آدمی کو ویسے عزت نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ جو آج ہمیں بڑا عام سا شخص نظر آ رہا ہے، کہیں وہ اللہ کا ولی نہ ہو، کہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول بندہ نہ ہو، تو سب کی عزت کیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے آج جس کی بے عزتی کر رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو تو کہیں ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ حال برا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ہر مسلمان کی عزت کرنی ہے، ہر کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے، سب کی دعائیں لیتے چلے جائیے اور برکتیں لوٹتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی دل آزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے اب انشاءاللہ دعا ہوگی، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی قریب تشریف لے آئیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ یقیناً آپ ڈربن میں نہیں ہیں، لیکن یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ہوں گھر بیٹھے آپ کو مزارات اولیاء کی زیارت آپ کا مدنی چینل کرواتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی، جو درود پاک پڑھے، مولا جو بیان کیا، ان تمام اعمال میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا، اور ڈربن میں جتنے مزارات اولیاء ہیں مولا ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص مولا ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم برے ہیں،
لیکن تیرے اچھے بندوں کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دے، پرہیزگاروں کا واسطہ ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت دے دے، ان کی دین متین کی خاطر قربانیوں کا واسطہ، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا مولا، ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادتیں دے دے، ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، دین متین کی خدمت کا ہمیں جذبہ عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے کے دربار میں موجود ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، یہاں بھی ہاتھ اٹھے ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہوں۔ اے مولا سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی مصیبتیں دور فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا کر دے، جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولاد جتنے ہیں مولا ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے رب کریم صوفی بابا کے اخلاص کا واسطہ ہمیں بھی اخلاص کی دولت دے دے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، بناوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمیں دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر اور ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں دو قسم کے بادشاہ گزرے ہیں، ایک وہ جنہوں نے لوگوں پر حکومت کی، ملکوں پر حکومت کی، شہروں پر حکومت کی، اور کچھ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دلوں پر حکومت کی۔ آج ہم دلوں پر حکومت کرنے والے ایک بادشاہ کے دربار میں ہیں۔ لوگ دنیا بھر کے بادشاہوں کے زیورات، ان کی سواریاں اور ان کے رہنے سہنے کے انداز کو میوزیم میں جا کر دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں اس سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس دلوں پر حکومت کرنے والی شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے چاہنے والوں نے ان کے تبرکات محفوظ کیے ہیں، اور ان کے تبرکات سے ایک بات بڑی واضح جھلک رہی ہے کہ کتنی سادہ زندگی گزاری، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ زندگی گزاری، عاجزی والی زندگی تھی۔ برتن بھی سادہ ہیں، لباس بھی سادہ ہیں، نالین مبارک بھی سادہ ہیں، بڑی سادہ زندگی گزری۔ لیکن آج دنیا کے مالدار، دنیا کے اسٹیٹس والے، دنیا کے مرتبے والے ان کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کر لیجئے، حکومت کون سی اچھی ہے؟ سادگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، یہ دلوں پر حکومت اچھی ہے؟ یا دنیا کے مرتبے اور اقتدار کے پیچھے زندگی گزاری جائے کہ جس کو مرنے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ کتنے ایسے صاحب اقتدار ہیں، کتنے ایسے بادشاہ ہیں جن کے مزار پر کوئی جاتا ہے، جن کی قبر پر کوئی جاتا ہے۔ مزار تو بعض اوقات کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ والوں کے مزار پر آنا اپنے لیے لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ تو آئیے حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبرکات دیکھیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیارات مقامات مقدسہ میں آپ کو بزرگان دین کے مزارات بھی دکھائیں گے اور مقدس چیزیں بھی دکھائیں گے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کن چیزوں کو استعمال کیا کرتے اور آپ کا انداز کیا ہوا کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھجور کی غالباً چھال لگ رہی ہے اور اس کے اندر یہ پانی کا مٹکا ہے، اور پھر اس کے بعد سراہی نظر آ رہی ہے، عرب ٹریڈیشن بھی کچھ نظر آ رہا ہے، اور کافی ساری چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ
جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ اب گاڑی دیکھ سکتے ہیں، غالباً اس کے آگے جانور ہی لگایا جاتا ہوگا، یہ گھوڑا گاڑی ہوگی۔ یہ 1895 میں، آج 2012 ہے، کیلکولیٹ کریں تو 117 سال پہلے یہ گاڑی آپ نے خریدی تھی۔ اور اس کیوں لی تھی کہ اس گاڑی کے ذریعے آپ کیا کرتے تھے؟ ٹرانسپورٹ فار بلڈنگ آف دا صوفی ماسکس ان ڈربن اینڈ ٹو آلسو بلڈ دا مزار شریف آف حضرت بادشاہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کو بنانے کے لیے اور مساجد کی تعمیر کے لیے آپ نے یہ سواری خریدی، اور اس پر سوار ہو کر آپ مساجد بنانے سفر کیا کرتے تھے۔ کس ان کے کمال کی بات کی جائے، باقی یہ بھی ایک مبارک سواری اور اب یہاں یادگار کے طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اور واقعی بڑی بڑی سواریاں دیکھی ہیں، بہت ہیوی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ والوں کی جو گاڑی ہے اس کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سواری کے صدقے جنت کی سواری عطا فرمائے، اور جنت میں اور پل صراط پر، جی ہاں، پل صراط پر جو لوگ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں نا، ان کے لیے وہ مساجد پل صراط پر پار ہونے کے لیے سواری بن کے آتی ہیں۔ ایک اور روایت پڑھی ہے کہ قربانی کے جانور وہ بھی سواری بن جاتے ہیں پل صراط پار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سواریاں بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جدت، انوینشن اگر صحیح معنوں میں استعمال کی جائے تو واقعی بڑی اچھی چیز ہے۔ مزار شریف پہ مائے ہیں، انتظامات واقعی بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن جس مشین کے پاس ہم کھڑے ہیں، آپ یہ پورا ریک دیکھیے گا، یہ پورا ایک ریک ہے جو گرل آپ اس کو کہہ لیں سیڑھی کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور یہ مشین میں نے تو پہلی بار دیکھی ہے کہ اس پر ویل چیئر، جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، جو ویل چیئر پر بزرگ وغیرہ آتے ہیں، یہ ویل چیئر سیڑھیوں پر اگر چڑھنا ہے تو یہ پوری ویل چیئر کو سیڑھیوں پہ کیری کرے گا، یعنی اس مشین کے ذریعے ویل چیئر پوری جو ہے وہ اوپر آ جائے گی۔ یوں سمجھ لیں ویل چیئر کی ایک لفٹ ہے جس کے ذریعے ویل چیئر ورکنگ ہوتی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہے ایک معذور لوگوں کے لیے جو ویل چیئر پر آتے ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ حاضری دے سکیں۔ تو واقعی اگر جدت صحیح استعمال ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے معذوروں کے لیے اور بزرگوں کے لیے انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ What is our Madani aim? I must strive to reform myself and people of entire world, inshallah azza wa jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم جوہانسبرگ کے قریب ایک مڈ رینڈ سٹی کے اندر موجود ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک عظیم الشان مسجد موجود ہے جو کہ ہم نے ترکی میں بلو مسجد دیکھی تھی، اس کی بالکل کاپی یہاں ترکی کے مسلمانوں نے بنائی ہے۔ بہت عالی شان مسجد ہے۔ مسجد اندر سے کیسی ہے ضرور آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں واقعی یہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مسجد بناتے ہیں ان کو یقیناً بہت کچھ ملتا ہے، اور ہم سب کو بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مسجدوں میں تعاون کرنا چاہیے، مسجدوں کی تعمیر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس مسجد کا آپ کو دیدار بھی کرائیں گے، دکھائیں گے کہ کیسے ترکی کے مسلمانوں نے یہاں موجود ساؤتھ افریقہ میں بھی اتنی عالی شان مسجد بنائی ہے، اور یہاں نمازی بڑی تعداد میں آیا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے سلسلوں کی بھی یہاں ہم ریکارڈنگ کریں گے اور آپ کو اس مسجد کے بارے میں دکھائیں گے، لیکن آپ آج یہاں یہ نیت ضرور کر لیجئے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں عاشقان رسول کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اور مسجد بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے ساری دنیا میں مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ آپ کے تعاون سے اگر مسجد بن گئی، اللہ سے دعا ہے اپنے کرم سے جنت میں آپ کو بھی محل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ My dear Islamic brothers and viewers of مدنی چینل، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد سبحان اللہ ایک ایسی نیکی کا کام ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یاد رکھیے مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ اس وقت بھی ہم ساؤتھ افریقہ کی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد میں موجود ہیں۔ آئیے مسجد بنانا کس قدر نیکی کا کام ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی مسجد نہیں بنا سکتے یا اتنے پیسے نہیں کہ بہت عالی شان بڑی مسجد بنائی جائے۔ اصل میں یہ کام اتنا پیارا ہے، چھوٹی سی لینڈ خرید کر بھی مسجد بنا دی جائے، اس کا ثواب بھی کم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کے لیے تھوڑے رقبے پر بھی مسجد بنائی
تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں غریب مسلمانوں کے لیے بھی یا ایسے لوگ جو بہت بڑی مسجد نہیں بنا سکتے ان کے لیے بھی حدیث پاک موجود ہے. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اس کنویں میں سے جن و انس اور پرندوں میں سے جو بھی پانی پیے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ثواب جاریہ کنٹینیوس ریوارڈ والے کام ضرور کیجئے. عاشقان رسول دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہے ہیں, آگے بڑھیے. ہماری مجلس خدام المساجد کے ساتھ تعاون کیجئے اور جنت میں محل بنانے کا سامان کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مسجدوں کو آباد رکھنا بہت ضروری ہے, مسجدوں میں جانا بہت اچھی بات ہے, مگر مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک حدیث پاک سے اندازہ کیجئے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی عورت مسجد سے کچرا نکالا کرتی تھی. ایک رات اس کا انتقال ہو گیا. جب صبح ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اس کے بارے میں رات ہی کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلے اور اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی, اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں فرمایا میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں. بعض اوقات یہ مسجد کے خادم وغیرہ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور کچھ لوگ تو ڈیلیبریٹلی دانستہ بغیر کسی پیسے کی لالچ میں مسجد کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, مسجد کی صفائی اور اس کے انتظام میں مصروف رہتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ. ہمیں بھی مسجد کی صفائی اور اس کے انتظامات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو مسجدوں کو آباد بھی کیجیے, مسجدوں کو صاف بھی رکھیے, مسجدوں کو خوشبودار بھی رکھیے, بدبو والی چیزوں سے بھی اسے بچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے اور انہیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجدوں میں ایسی چیز جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو ان چیزوں کو ہٹانے کی اور ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبرستان کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. میرے پیارے اور محترم اسلام، یہ حدیث پاک میں یہ سلام کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ جب قبرستان جایا جائے تو اس طرح سلام کیا جائے. اب یہاں ایک بات بڑی پیاری سمجھ میں آتی ہے کہ جب حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبوری، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تو جب عام مسلمانوں کی قبر کو یا کہنے کی اجازت ہے تو یا غوث اعظم کہنے میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے میں یقیناً کوئی حرج نہیں. ہمارے آقا نے خود تعلیم دی ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب میرے آقا قبر پر جاتے تو اس طرح سلام پیش کیا کرتے، اور ہمارے میں یہ تعلیم دی ہے. تو عقیدہ اہل سنت الحمدللہ واضح ہے. اللہ تعالی ہمیں یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات
मुक़द्दसा ये मक़ामाते मुक़द्दसा अल्लाह वालों से हैं जो वाबस्ता हैं मक़ामाते मुक़द्दसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक और मुक़द्दस मकाम ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा सिलसिले में आज हम साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में मौजूद हैं और हज़रत बादशाह पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में मौजूद हैं। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इनके मज़ार को दरियाफ़्त किया और फिर इनकी कब्र मुनव्वर पर मज़ार की तामीर हुई। आपका पहला उर्स भी हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ही ने मनाया। आपके बारे में कुछ और आपको बताएंगे, इससे पहले एक दुरूद पाक की बड़ी प्यारी फजीलत सुनते हैं। मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब मज़ारात औलिया की हिकायत में एक बड़ी प्यारी फजीलत मौजूद है कि एक औरत ने मशहूर वलीउल्लाह हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि मेरी जवान बेटी फ़ौत हो गई है, कोई तरीका इरशाद फरमाएं कि मैं उसे ख्वाब में देख लूँ। आपने उसको अमल बता दिया। उस औरत ने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा कि उसने तारकोल का लिबास पहना है, गर्दन में जंजीर और पाँव में बेड़ियाँ हैं, गोया अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार है। ये देख कर वो औरत काँप उठी और दूसरे दिन उसने ये ख्वाब हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सुनाया। आप बड़े गमज़दा हुए। कुछ अरसे के बाद सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लड़की को ख्वाब में देखा और देखा कि वो एक जन्नत में तख्त पर ताज सजाए बैठी है। आपको देखकर वो कहने लगी, मैं उसी खातून की बेटी हूँ जिसने आपको मेरी हालत बताई थी। आपने फरमाया, उसके बकौल तो तू अजाब में थी, आखिर ये इनकलाब कैसे आ गया? तो उस लड़की ने बताया, मरहूमा ने बताया कि कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स गुजरा और उसने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा और उस दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हम 560 कब्र वालों से अजाब को उठा लिया। अब यहाँ ये सोचने की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों कि एक दुरूद पाक आशिक रसूल पढ़े तो कब्रिस्तान से 560 कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। तो दुरूद पाक पढ़ने वाला जब खुद अपनी कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र नूरुन अला नूर क्यों ना बन जाएगी। लाएंगे कब्र में मेरी तशरीफ़ मुस्तफ़ा, आदत बना रहा हूँ दुरूद व सलाम की। यहाँ भी हम मज़ार पर हाजिर हैं और यहाँ करीब कब्रिस्तान भी मुसलमानों की कब्रें भी मौजूद हैं। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी किताब में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह वालों के मज़ार पर हाज़िरी देने या कब्रिस्तान जाने के हवाले से एक बड़ा प्यारा मदनी फूल है कि वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ या किसी भी मुसलमान की कब्र की ज़ियारत को जाना चाहे तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने मकान पर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नफल पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास पढ़े और उस नमाज का सवाब साहिब कब्र को पहुँचाए। अल्लाह ताला उस फौत शुदा बंदे की कब्र में नूर पैदा करेगा और इस सवाब पहुँचाने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन भी इस मदनी फूल पर अमल करेंगे। बात हो रही थी हज़रत बादशाह पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। आपके बारे में आता है आप यहाँ पर मजदूरी करने तशरीफ़ लाए थे, आपको यहाँ के लोग मजदूरी के लिए हिंदुस्तान से लेकर आए। उस ज़माने में आपको बुज़ुर्ग की हैसियत से, अल्लाह के वली की हैसियत से कोई नहीं जानता था, मगर आहिस्ते आहिस्ता लोगों पर यह राज खुलना शुरू हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। बताने वाले बताते हैं कि यहाँ शुगर केन, गन्ने की फसल काटने का काम होता था। आप बैठे रहते थे और जिस छुरी से, जिस आले से शुगर केन को काटा जाता था, फसल काटी जाती थी, वो आला, वो छुरी, वो नाइफ जो है वो खुद ही काम करती रहती थी और शुगर केन कटते चले जाते थे। तो अल्लाह वालों की क्या ही शान होती है। फिर आखिरकार जो आपसे काम लेने वाले थे उन्होंने आपको काम से फारिग कर दिया कि नहीं आप वैसे ही रहें और काम ना करें, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। तो आज उन्हीं बुज़ुर्ग के दरबार में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को यहाँ कबूल फरमाए और हमें बुज़ुर्गान दीन की बरकतें नसीब फरमाए
اور واقعی اولیاء اللہ کے مزار کی کیا ہی بات ہے، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم ہم سب کی یہاں پر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صاحب مزار کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اے اللہ ان کی قبر منور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ جتنے ہاتھ یہاں اٹھے ہیں، جتنے ہاتھ مدنی چینل کے ناظرین کے اٹھے ہوں، اے مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے۔ اے اللہ سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جس طرح ان بزرگوں کے مزار کی حاضری عطا کی مولا، ہمیں شہنشاہ کونین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔